حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت کیا تھی؟ اس لیے کہ ہم سیرت ابراہیمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کی سب سے بڑی جو خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ حضرت ابراہیم یہ انسان کے افضل ترین ہونے کی سب سے اہم خصوصیت جسے عبودیت کہا جاتا ہے، اس عبودیت کے بدرجے اتم مالک تھے۔ عبودیت کا مطلب کیا ہے؟ عبودیت کا مطلب اپنی ذات کو اللہ کے سامنے نچھاور کر دینا، کہ اللہ جو بھی حکم دے، چاہے اس حکم سے اپنی جان کو خطرہ ہو یا اپنی جان چلی جائے، چاہے اس حکم سے اپنی اولاد کو قربان کرنا پڑے، چاہے اس حکم سے اپنے گھر والوں کو مشقت میں ڈالنا پڑے، چاہے اس حکم سے اپنے زمانے کے سب سے طاقتور اور ظالم بادشاہ کے مقابلے میں آنا پڑے، چاہے اس حکم سے اپنے والد کے خلاف کھڑا ہونا پڑے، چاہے اس حکم سے اپنے خاندان اور اپنے پورے ملک کی مخالفت مول لینا پڑے، مگر کسی صورت میں اللہ کے حکم سے ذرہ برابر انحراف نہ کرتے ہوئے سراپا اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا اور اس کی مکمل طور پر اللہ کے حکم کی تابعداری کرنا، یہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے اہم ترین خصوصیت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت کیا تھی؟ اس لیے کہ ہم سیرت ابراہیمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کی سب سے بڑی جو خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ حضرت ابراہیم یہ انسان کے افضل ترین ہونے کی سب سے اہم خصوصیت جسے عبودیت کہا جاتا ہے، اس عبودیت کے بدرجے اتم مالک تھے۔ عبودیت کا مطلب کیا ہے؟ عبودیت کا مطلب اپنی ذات کو اللہ کے سامنے نچھاور کر دینا، کہ اللہ جو بھی حکم دے، چاہے اس حکم سے اپنی جان کو خطرہ ہو یا اپنی جان چلی جائے، چاہے اس حکم سے اپنی اولاد کو قربان کرنا پڑے، چاہے اس حکم سے اپنے گھر والوں کو مشقت میں ڈالنا پڑے، چاہے اس حکم سے اپنے زمانے کے سب سے طاقتور اور ظالم بادشاہ کے مقابلے میں آنا پڑے، چاہے اس حکم سے اپنے والد کے خلاف کھڑا ہونا پڑے، چاہے اس حکم سے اپنے خاندان اور اپنے پورے ملک کی مخالفت مول لینا پڑے، مگر کسی صورت میں اللہ کے حکم سے ذرہ برابر انحراف نہ کرتے ہوئے سراپا اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا اور اس کی مکمل طور پر اللہ کے حکم کی تابعداری کرنا، یہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے اہم ترین خصوصیت تھی۔